متعین کر رکھا ہے۔ اسی میں سے ایک عمل نماز ہے۔ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہے، اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی نماز کی فکر کرتے رہے، نماز کی ادائیگی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں اور نماز کی نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو تم نماز کا خیال کرنا، اے لوگو تم غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا۔ میرے بھائیو، نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبت تھی، کبھی اللہ کے نبی فرما رہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ارحنا یا بلال فنادی بالصلاۃ، کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہو تاکہ اذان ہونے کے بعد ہم نماز کی ادائیگی کریں، نماز ادا کر کے ہم کو کچھ سکون مل جائے۔ نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی، نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لگاؤ تھا۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیو، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اللہ سوال کرنے والا ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی نماز درست نکل گئی تو ہمارے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر ہماری نماز برباد نکل گئی تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیو، اجر و ثواب بھی کتنا عظیم ہے جو اللہ نے 5 نمازوں پر اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں 50 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 نمازوں کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ تو 5 نمازوں کی بات ہوئی۔ عشاء اور فجر کی نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کر لی اس نے گویا کہ پوری رات نماز میں گزاری، پوری رات اس نے قیام کیا۔ نماز کا یہ اجر و ثواب ہونے کے باوجود بھی، نماز کی یہ فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی، میرے بھائیوں، آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ آج مسلمان نمازوں سے غفلت کا شکار ہے۔ آج مسلمانوں کو آج مسلمان ان نمازوں کو بڑی بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کی سیکیورٹی میں رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ یہ تمام فضیلتیں جاننے کے باوجود میرے بھائیوں، نمازوں کے تعلق سے ہماری جو غفلت ہے، ہماری جو سستی ہے میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور عمل کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ اس عمل کا تعلق اللہ کے کلام سے، اس عمل کا تعلق اللہ کے ذکر سے، اس عمل کا تعلق اللہ کے گھر سے، اس عمل کا تعلق مسجد سے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہماری حالت اس کے الٹی ہے، آج ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ ہماری حالت یہ کہ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، آج ہم اللہ کے کلام سے، آج ہم اللہ کی کتاب قرآن سے بھی دوری بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ دیکھو اللہ رب العالمین کے فضل کو، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، کیسے کیسے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نواز رہا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرما رہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں میں غور و خوض کرتے ہیں،
قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہوگا اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب بندے کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے تو بندے کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، بندے کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملے گا وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور وہاں پر جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے بھی اس کو سننے لگ جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو فضیلت ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے اندر کرتا ہے، اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر دنیا کے اندر کسی انسان کا تذکرہ کسی اچھی مجلس کے اندر ہو جائے، کسی بڑی مجلس کے اندر ہو جائے، بادشاہوں کی مجلس میں کسی انسان کا تذکرہ ہو جائے، وہ لمحہ اس انسان کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو موبائل فون چلانے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے وقت کو اس میں ضائع کر رہے ہیں، اس میں برباد کر رہے ہیں۔ ناچ اور گانوں کی گندی محفلوں میں بھی آج مسلمان نوجوان شریک ہو رہے ہیں، وہاں پر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن ٹائم اگر نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے لیے، ٹائم اگر نہیں ہے تو قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے، ٹائم اگر نہیں ہے تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم اگر نہیں ہے تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، چند بچے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آئے تھے، باتیں ہو رہی تھی کیوں اتنے کم بچے آ رہے ہیں، تو اس میں بات یہی آئی ایسے والدین ہیں جن کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہے، دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں، لاکھوں کوششیں کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی دنیا بھی بنائے کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی اسلام کے اوپر باقی رہے اور مرنے کے بعد ان کی آخرت سنور جائے، اس کی طرف آج والدین کی توجہ نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں چین اور سکون کو پانے کے لیے لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں، لوگ پارکوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ نہروں اور تالاب کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کے سکون مل جائے، لیکن اللہ کی قسم سکون نہیں ملتا ہے، حقیقی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ حقیقی جو سکون ہے وہ اللہ نے اس مسجد کے اندر رکھا ہے، حقیقی جو سکون ہے وہ اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے، وہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر رکھا ہے، وہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اس کو ہم چھوڑ کر کے دنیا میں، دنیا کے تمام گوشوں میں سکون کی تلاش میں نکل جائیں، اللہ کی قسم سکون ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور ایک عمل دیکھتے ہیں، بڑا عظیم اجر و ثواب اللہ نے متعین کیا ہے۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ جب کسی مسلمان کے یہاں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اپنے بھائیوں کی نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کرنی چاہیے، اور یہ مسلمان کا حق بھی ہے، اور اس سے اس مسلمان کی عزت اور تکریم بھی ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنا عظیم اجر و ثواب اللہ نے متعین کیا تاکہ ہم ایسی چیزوں میں شریک ہوں، ایسی نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتی یصلی علیہا
وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جنازے میں شریک ہو، ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے جنازے کی نماز پڑھے اور تدفین میں بھی شریک ہو، دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہے، تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر کے لوٹتا ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اس کے ساتھ رہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھے، اس کے بعد تدفین سے پہلے ہی واپس آ جائے، تو وہ 1 قیرات ثواب کے ساتھ لوٹتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنا عظیم اجر و ثواب ہے، بڑا عظیم اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں کی میت ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، آس پاس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے گھروں پر جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ گھر والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے گھروں پر جائیں جن کے یہاں کسی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو صبر کی تلقین کریں اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے میں مدد کریں، اور غسل دینے کے بعد جنازے کی چارپائی کو، جنازے کو کندھا دیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جنازے کو قبر تک لے جایا جائے، تدفین کا جو عمل ہے اس میں شرکت کی جائے۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ بھی جنازے کے اندر شریک ہوں گے، یہ اس مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور میرے بھائیوں، یہ آپس کی اخوت، محبت اور ہمدردی کا اظہار بھی اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، اور یہ چیز گھر والوں کے لیے بھی سہارا بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم اس کا اجر و ثواب بیان کر کے لوگوں کو ابھارا ہے، مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کہیں جنازہ ہو جائے، کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے، تو وہاں پر شریک ہوا کرو اور اس شرکت کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، نیکی کے اس طرح کے مواقع اگر ہمیں ملتے ہیں تو ایسے مواقع کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، ان کے اندر نیکیوں کو حاصل کرنے کا کیسا جذبہ پایا جاتا تھا کہ صحابہ کرام ایسی نیکیوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے صحابہ کرام بتاؤ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، آج روزہ میں نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اور کہا، اے صحابہ یہ بتاؤ، آج تم میں سے جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، جنازے کی نماز بھی میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اور کہا، اے صحابہ بتاؤ، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے صحابہ کرام بتاؤ، آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی، آج بیمار کی عیادت میں نے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مستمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر یہ تمام خوبیاں جمع ہو جائیں، جس آدمی کے اندر یہ تمام نیکیاں جمع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا نیکیوں کو حاصل کرنے کا۔ آج ہمیں بھی یہی جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 بڑی بڑی نیکیاں ایک ہی دن میں کی تھی، اور اسی میں میرے بھائیوں نماز جنازہ کا بھی تذکرہ ہے، جس پر بڑا عظیم اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، جس کا تعلق ہمارے کردار سے ہے،
جس کا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے ہے، جس کا تعلق اسلامی اخوت اور بھائی چارے سے ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو، دعائے خیر کیا کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے بھلائیوں کی دعا کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج پیٹھ پیچھے ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بڑی بڑی برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو، اور جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عند راسہ ملک موکل، اس کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، اس کے پاس جو فرشتہ متعین ہوتا ہے، تو مسلمان بھائی جب اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بھی، تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، آمین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی چیز عطا فرمائے۔ یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ جس چیز کی دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہی چیز تمہیں بھی عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سلف میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ اپنے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرتے تھے، جب وہ اپنے لیے کسی چیز کو مانگنا ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ اپنے بھائی کے لیے مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم جب اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز مانگیں گے، ہم جب اپنے بھائی کے لیے کسی چیز کی دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو وہ چیز بھی مل جایا کرتی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر آپس میں رحم دلی کا جذبہ ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر کا طلبگار ہوتا ہے، بھلائیوں کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی ٹاک کھینچنے والا نہیں ہوتا ہے، اس سے حسد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس سے جلن کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں اگر ہے، یہ برائیاں اگر ہے، یہ کمیاں اور یہ کوتاہیاں اگر ہے، اللہ کی قسم ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے یہ سب جو ہے، اس طریقے کے کئی ایسے اعمال ہیں میرے بھائیوں، جو عمل تو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بڑا اجر و ثواب ان اعمال کے اوپر متعین کیا ہے۔ آئیے آخری عمل بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس عمل کا تعلق آخرت سے بھی ہے اور دنیا سے بھی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی دنیا کے اندر مدد کرنے والے بنے، بے سہارا مسلمان کی مدد کرنے والے بنے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ غریب لوگوں کی، مسکین لوگوں کی مدد کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے، اگر لوگوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہو، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ لوگ بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے علاج اور معالجے کا انتظام کیا جائے۔ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کے لیے مکان وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈک میں بہت سارے کپڑوں کی، اضافی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اضافی کپڑوں کا جو ٹھنڈک میں کام آئے، ان کپڑوں کا انتظام
انتظام کیا جائے. بہت سارے ذریعے سے میرے بھائیوں ہم ایک مسلمان کے کام آ سکتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, ہم مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, اگر ہم دنیا میں مخلوق کے کام آئیں گے, اگر ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کا سہارا بنیں گے, مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مشکلوں میں ساتھ دینے والے بنیں گے, تو اللہ کی قسم, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ کے نبی کا اعلان ہے, جو صادق المصدوق ہیں, جو سچے نبی ہیں, جن کی سچائی کی گواہی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کافروں نے بھی دی ہے, مشرکین نے بھی دی ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ تھے, اللہ کے نبی فرما رہے تھے, من نفس عن مومن کربتم من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتم من کرب یوم القیامہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں کسی پریشانی کو دور کرے گا, دنیا میں کسی مشکل کو دور کرے گا, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا. میرے بھائیو, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا, مخلوق سے, انسان کے سروں سے بہت زیادہ نزدیک ہوگا, اور حالت یہ ہوگی, اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا, دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, وہ دن اتنا سخت ہوگا, وہ دن اتنا ہولناک ہوگا, وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ آج میں خود بچ جاؤں, آج میری مجھ کو نجات مل جائے, اللہ یہی میرے لیے کافی ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سہارا دے گا, ان کی مشکلوں میں آسانی فرمائے گا, جو دنیا میں غریب لوگوں کے کام آیا کرتے تھے, جو دنیا میں محتاج لوگوں کے کام آیا کرتے تھے, اور جو دنیا میں پریشان حال لوگوں کا سہارا بنا کرتے تھے, انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے, مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا. میرے اسلامی بھائیوں, یہ تمام باتیں آج ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے, اتارنے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خیر کی اللہ توفیق عطا فرمائے, بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جہاں کہیں بھی رہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت لیتا رہے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی یہ زندگی اپنے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی فکر کے ساتھ ہمیں دنیا میں جینے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.